السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہمارے ہر دل عزیز عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذ رائی کے حوالے سے ویک اپ کال، مخبر نامہ، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکمرانوں کو ملنے والے غیر ملکی تحفوں کی لوٹ مار پر. تحفوں میں کیا لوٹ مار شروع ہو گئی ہے یار؟ تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے. یہی تو کمال ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ بظاہر تحائف میں کوئی لوٹ مار نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ٹیکنیکل لوٹ مار ہے کہ جو بھی ہمارے حکمرانوں کو غیر ملکی حکمرانوں سے یا حکومتوں سے غیر ملکی دوروں کے دوران تحائف ملتے ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے خاموشی سے ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ 1 روپے کی کرپشن کیے بغیر کروڑوں روپے کے تحائف جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں یعنی توشہ خانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں. نہیں تو جو تحفہ حکمران کو ملتا ہے اسی کا ہوتا ہے، توشے خانے میں کیوں جمع کرا دے بھائی؟ اتنا تو توشہ خانہ نہیں، جو ہمارے حکمرانوں کو تحائف ملتے ہیں دراصل وہ ان کے نہیں ہوتے. آپ وہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا نا. جب آپ غیر ملکی حکمرانوں کو تحائف دیتے ہیں تو وہ ہمارے حکمران اپنی جیب سے دیتے ہیں، سرکاری خزانے سے ان کو تحائف دیے جاتے ہیں نا. تو جب تحائف ان کو ان ریٹرن ملتے ہیں تو وہ ان کی جیب میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا، جب کسی کو دیتے ہیں تحفہ تو وہ سرکاری بجٹ سے ہوتا ہے. ہاں، وہ اپنی جیب سے تو نہیں کوئی ہمارا حکمران دیتا نا. چلو ٹھیک ہے، پھر تم اپنی مرضی کر. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ ایک قانون اس طرح کا بنا لیا ہے کہ جو بھی ہمیں غیر ملکی تحفہ وصول ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے جس میں بے انتہا گھپلے کیے جاتے ہیں. بالکل، یعنی لاکھوں کروڑوں روپے کی چیز کو چند ہزار روپے کی چیز ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا صرف 15% جو ہے وہ حکمران اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں اور وہ تحفہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جاتا ہے. وہ گھر لے کے چلا جاتا ہے رخصتی کے وقت. نہیں تو ہر شے بھی تو توشے خانے میں نہیں نہ رکھی جا سکتی. اب باہر سے اگر کوئی عربی گھوڑا ملتا ہے کسی کو تو وہ توشے خانے میں بیچارہ شٹالا کھا کھا کے توشے خانے کا بجٹ مکا دے. توشہ خانہ کسی کمرے میں نہیں ہوتا، توشہ خانہ سرکاری ملکیت میں آ جاتا ہے. یعنی 1 لاکھ روپیے کا کسی کو تحفہ ملتا ہے تو وہ 15,000 روپیہ توشے خانے میں دے کے تو تحفہ اپنے کر لے جائے. ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کی جب ہمارے کسی حکمران کو گاڑی ملتی ہے تحفے میں تو اس کی جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ 1 لاکھ روپے میں نہیں کی جاتی، وہ 10,000 روپے میں کی جاتی ہے اور 10,000 کا بھی صرف 15% جو سرکاری خزانے میں جمع کرا کے وہ 1 لاکھ روپے کی گاڑی وہ خود رکھ لے گا. اچھا، سینٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی میں تقریباً 9-10 ماہ پہلے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پچھلے 30 برسوں کے دوران ہمارے حکمرانوں کو تقریباً 16 کروڑ روپے کے غیر ملکی تحائف موصول ہوئے ہیں، جس میں سے 15 کروڑ روپے کے تحائف جو ہیں صرف ہمارے 5 حکمرانوں کو ملے ہیں، جن میں صدر مشرف تھے ہمارے، زرداری صاحب ہیں اور لغاری صاحب تھے، اور اس کے بعد وزرائے اعظم میں سے نواز شریف اور شوکت عزیز شامل ہیں. ان 5 حکمرانوں نے 16 میں سے 15 کروڑ روپے کے ان کو تحائف ملے ہیں. اور اس فہرست میں سب سے اوپر نام جو ہے وہ ہمارے صدر زرداری صاحب کا ہے، جنہوں نے 15 کروڑ روپے میں سے جو کل مالیت ہے ان 5 لوگوں کے تحائف کی، اس میں سے 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کے جو تحائف ہے وہ زرداری صاحب کو ملے ہیں. یہ 1/3 حصہ بنتا ہے کل تحائف کا 30 سالوں کا. اور کس کو ملے ہیں؟ شوکت عزیز کو تو اس کا تو خیر دوست ہی مشرف تھا، اسے بیچارے کو کیا ملنا تھا. پرویز مشرف کو کتنے کو تحفے ملے ہوئے ہیں؟ مشرف صاحب کے کل تحائف کی تعداد 260 تھی. 260 تحفے؟ مشرف صاحب تو میرا خیال ہے دیسی ککڑی بھی لے لیتے تھے. نواز شریف صاحب نے کتنے تحفے لیے ہوئے ہیں جی؟ نواز شریف صاحب کو اپنے دونوں ٹینیورز میں کل ملا کے 127 تحائف ملے تھے اور ان کی مالیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے 75 تحائف اپنے پاس رکھے تھے اور باقی توشہ خانے میں جمع کروا دیے تھے. اچھا، نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں 1997 میں ایک BMW گاڑی ملی تھی سعودی فرما روا شاہ عبداللہ کی طرف سے، جو انہوں نے اس کی جو 15% رقم تھی اس وقت جمع نہیں کروائی تھی. یہ گاڑی اس وقت سے لے کر آج تک ان کے استعمال میں، اور 2008 میں آ کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ حضور اتنے سال پہلے سے آپ یہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کی جو 15% رقم بنتی ہے 6 لاکھ روپے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں. اتنے سال بعد تو BMW ویسے ہی 6 لاکھ کی رہ گئی ہوگی. اچھا، گیلانی صاحب نے، اب میں صدقے جاؤں مرشد میرے کو بھی تحفے ملے ہیں، ان کے تو مرید ہی بہت ہیں یار.
لیکن جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 9 ماہ پہلے تقریباً جب یہ سینٹ کی کمیٹی میں یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے تو حیرت انگیز طور پر ہمارے 2 سربراہان کا ذکر ہی نہیں تھا اس ساری فہرست میں. ایک جن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شامل ہیں اور دوسرے یوسف رضا گیلانی صاحب. ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہے پوری لسٹ میں, اور ان حکمرانوں کا بھی اس میں ذکر ہے جنہوں نے صرف ایک ماہ جن کی حکومت رہی ہے. یار مرشد کا نام کیسے لسٹ میں آ سکتا ہے؟ مرشد دیتا ہے, مرشد لیتا نہیں ہے. اچھا, اس لسٹ میں جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے تحائف کی, اس کے حوالے سے جو سب سے دلچسپ ریکارڈ ہے وہ جناب شوکت عزیز صاحب کا ہے. دلچسپ کیوں جی؟ ان کو دوانے شکرگندی چھلیاں ملتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو 1126 غیر ملکی تحائف ملے تھے. وہی نا دوانے شوانے سمیت. دوانے شوانے نہیں تھے, لیکن جو قیمت لگائی گئی تھی وہ دوانوں کی تھی. مطلب انہوں نے ایک بھی تحفہ ان تحائف میں سے توشہ خانے میں جمع نہیں کروایا, اور ان تحائف کی کل مالیت جو ہے وہ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے بنتی تھی. اور یہ اپنی آخری فلائٹ جو لندن کی تھی, جب یہ تشریف لے گئے تھے ہمیشہ کے لیے اس ملک سے, اس فلائٹ میں یہ سارے تحائف ساتھ لے گئے تھے. میں نے سنا ہے جہاز کے پیچھے کھوتی ریڑھی باندھی تھی. قیمتوں کا تعین پتہ کیا کیا گیا تھا؟ ان کو ایک بیگ ملا تھا ٹونی بلیئر کی بیوی کی طرف سے, چیری بلیئر کی طرف سے تحفے میں. اس بیگ کی مالیت کا اندازہ 300 روپے لگایا گیا تھا. اس کا تم 15% لگا لو, 15% جمع کروا کے یہ بیگ انہوں نے 45 روپے کا ان کو بیگ پڑا تھا. پھر پرنس چارلز نے ان کو ایک بہت قیمتی تحفہ دیا تھا, اس کی مالیت 200 روپے طے کی گئی تھی. پھر 3 روپے یعنی نیپالی حکومت کی طرف سے تحائف ملے تھے, وہ فی تحائف انہوں نے 25 روپے قیمت رکھی تھی. 15% ان کا 4.25 روپے جمع کرا گئی ہے. او میرے امال کا شوکت عزیز نے اس ملک میں بڑا پیسہ جمع کرایا. تم ذرا اندازہ لگاؤ, 4.25 روپے کئی تحفے ہوں گے وہ. یار تم لوگ ہنس رہے ہو یار, کو عقل کرو. آپ کے ملک کے لیے اگر کوئی سوچتا ہے تو اس پہ آپ لوگ ہنستے ہو یار. یہ جو 15% والا اصول ہے یا قانون ہے, اس کا یہ جو سینٹ کی جو کمیٹی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کے سربراہ شاہد بگتی صاحب تھے, تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا شدید اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم یہ 15% سے بڑھا کر 50% ہی کر دیا جائے. یہ میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے احتجاج کیا ہوگا جب شوکت عزیز کے 4.25 روپے سنبھالنے کا وقت آیا. اس میں چوانیاں بھی ہوتی ہیں نا, وہ ریڑھ جاتی ہیں یار, نہیں پکڑی جاتی. ہمارے جو لغاری صاحب ہیں انہیں 116 تحائف ملے تھے, اور انہوں نے صرف 2 تحائف جو تھے وہ توشہ خانے میں جمع کرائے تھے, اور اس کی کل مالیت تھی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. یار یہ تو تم ساتھ صرف کہہ دیتے ہو, 2 تھوڑے ہوتے ہیں آپ کے خزانے کو دے دیے انہوں نے. اچھا سر, ایسا کوئی حکمران گزرا ہے جس نے سارے کے سارے تحفے جمع کرائے ہیں توشہ خانے میں؟ ہاں بالکل, ایوب خان. واہ 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 یار, ایویں نہیں اس بندے کی فوٹو ٹرکوں کے پیچھے بنی ہوئی. انہیں اپنے دور اقتدار میں کل